بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار عالم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم سے سایہ محمدی صدیق اکثر حسن کمال محمد فاروق ذل بجاہ جلال محمد عثمان دیار شمع جمال محمد حیدر بہار باغی حساب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، آج رمضان مبارک کی 14 رمضان مکمل ہونے والے ہیں۔ اس رمضان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ رمضان تمام مسلمانوں کے لیے برکت والا رحمت والا بنا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے اور تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اس لیے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی پرہیزگار ہو جاؤ، متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی پر روزے فرض نہیں کیے گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی امتوں کو بتا دیا، فرما دیا کہ اے میرے پیارے نبی کی پیاری امتوں، یہ روزے، یہ بھوک اور پیاس کی شدت صرف تمہیں ہی برداشت کرنی نہیں پڑی، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی، ملتیں آئی، تمام پر روزے فرض کیے گئے۔ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، مگر ان کی شکلیں الگ تھیں۔ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، 2 دن چھوڑ دیتے، ایک دن روزہ رکھتے ہیں یا ایک دن چھوڑ دیتے۔ اسی طریقے کے روزوں کی شکلیں تھی پہلے کی امتوں پر۔ امام حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تیسرا بادشاہ ملک تیمور ثالث، ان کے دور میں قحط بڑھ گیا، کہ دور بادشاہت میں قحط سالی آ گئی، تو بادشاہ نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ میری قوم ایک ٹائم کا کھانا کھائے اور ایک ٹائم کا کھانا بچائے۔ قحط سالی کا زمانہ تھا، تو وہ بادشاہ اپنی رعایا سے مخاطب ہوا اور کہا کہ ایک ٹائم کا کھانا کھائے، ایک ٹائم کا کھانا بچائے، اور وہ جو ایک ٹائم کا کھانا بچے گا وہ قوم اپنے ان بھائیوں کے لیے جو قحط سالی کے علاقے میں ہی ان تک یہ ایک ٹائم کا کھانا پہنچائے۔ اسی طرح سے چلتا قوم ایک بادشاہ کے حکم کو سر چشم تسلیم کیا قوم نے، اور ایک ٹائم کا کھانا کھاتے اور ایک ٹائم کا کھانا ان علاقوں میں بھیجتے جہاں پر قحط سالی پڑا تھا۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی، اللہ نے وقت کے نبیوں پر وحی اتار دی اور فرمایا کہ تمہاری اس عمل کو ہم عبادت بنا دیتے ہیں، تمہارے اس عمل کو ہم نے عبادت بنا دیتے ہیں۔ تو قوم
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ روزوں کا جو سلسلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے متصل نبی کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ سرکار نے یہ جو روزے ہم پر جو فرض کیے گئے ماہ رمضان کے، تو یہ روزہ جو فرض ہوا اس امت پر ایک ماہ کا، وہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزہ فرض ہونے کے بعد سرکار کے دور میں 9 مرتبہ رمضان المبارک تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ رمضان المبارک پائے، جس میں سے 7 رمضان 29 دن کے تھے اور 2 رمضان 30 دن کے تھے۔ اللہ کی رحیمی اور کریمی دیکھیے کہ اگر 30 کا رمضان ہو تو بھی 30 کی فضیلت، اور 29 کا ہو پھر بھی 30 کی فضیلت۔ اللہ 29 کا رمضان ہونے کے باوجود بھی اللہ ایک روزے کی ثواب کو امتوں پر گھٹاتا نہیں۔ 29 کا ہوگا امت کو 30 روزوں کے ثواب عطا فرمائے۔ محترم سامعین، یہ روزوں کا جو تعلق ہے یہ باطنی عبادت سے ہے۔ ماہ رمضان تشریف لایا ہے، یہ روزہ انسان رکھتا ہے، یہ باطنی عبادت ہے۔ اگر انسان گھر میں چھپ کر کچھ کھا لے تو لوگوں کو کیا پتا چلے؟ لوگ نہیں سمجھیں گے کہ یہ روزہ دار ہے۔ اگر وہ چھپ کے کھا پی لے پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے روزہ دار کہلائے، مگر بندہ کھاتا نہیں، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ روزوں کے تعلق سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ لوگ نہیں دیکھ رہے مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سوال آپ کے لیے، ہمارے لیے، کیا صرف اللہ روزوں کو دیکھتا ہے؟ ہم جو نماز چھوڑتے ہیں ہمارے چھوڑنے کو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ یا صرف رمضان میں دیکھتا ہے یا غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو پھر یہی خصوصیت صرف رمضان ہی میں کیوں؟ جس شدت کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم نمازوں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ ہم نمازوں کی پابندی اس طرح سے کیوں نہیں کرتے؟ چاند ہماری مسلمانوں کی کردار کو دیکھیے اور ان کی ذہنیت کو دیکھیے کہ مسلمان ایک چاند دیکھ کر مسجدوں کو آباد کرتا ہے اور ایک چاند دیکھ کر مسجدوں کو ویران کرتا ہے۔ ایک چاند جب شاہ رمضان کی نظر آئی تو مسجدیں آباد ہو گئی، جب وہی شعبان کی چاند نظر آئی مسجدیں ویران ہو جاتی۔ اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ کبھی ہم نے اس چیز کو ہم نے سمجھا، ہم نے سمجھنے کی کوشش کی؟ ہم رمضان میں صرف روزوں کے تعلق سے، رمضان میں صرف روزے رمضان نہیں آتے، نماز تو آپ کو 12 کے 12 مہینے دن میں 5 نمازیں ادا کرنی ہے۔ اللہ نے روزوں کے تعلق سے فرمایا کہ اگر طاقتور ہو تو روزے رکھے، اگر کمزور ہو تو فدیہ دے، مگر نمازوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا۔ نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو، بستر
اپنے اشاروں سے نمازیں پڑھتے ہیں. نماز کا تعلق اتنا بڑا ہے مگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے. ہم نمازوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی روزوں کو اہمیت دیتے. صرف کیا صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے؟ ہم نے کسی کو روزہ رکھا صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکے رہیں گے, جھوٹ بولیں گے, غیبت کریں گے, چغلخوری کریں گے, گندی گندی فلمیں دیکھیں گے, ڈرامے دیکھیں گے, پھر بھی ہم روزے دار کہلائیں گے. یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ روزوں کو جتنی اہمیت آپ دیتے ہیں اتنی اہمیت کی حامل ہماری نمازیں بھی. اگر کل قیامت کے دن علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اگر کسی چیز کا ہوگا وہ نمازوں کا ہوگا. آپ روزے دار نہیں ہیں, آپ کے اوپر بالفرض اگر کبھی اس نے شرعی میں روزے معاف کر دیے گئے تو پھر بھی نماز آپ کے اوپر فرض رہے گا. روزے معاف ہو جاتے ہیں اس کی خراب پر مگر نماز کبھی معاف نہیں ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ آپ قافلے میں چل رہی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ قافلہ نکل جائے گا تو پھر بھی آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ہے. ٹرین چھوٹ جائے گی پھر بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے. اتنی اہم عبادت ہمارے پاس نماز ہے, ہم اس کو اتنی پریفر نہیں دیتے, اس کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نماز جو ہم پر فرض کی ہے نا, یہ مکہ المکرمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جبھی نماز فرض ہو چکا تھا, اور یہ روزے تو مدینہ منورہ میں فرض ہوتا. نماز اس وقت فرض کی گئی جب مکے کی آتن والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد کرتے تھے. تو اس عبادت, جس عبادت کو نبی نے کفاروں کی چھڑمٹ میں ادا کیا, ہم اس عبادت کو چھوڑ بیٹھے اور ہم صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ رکھا ہے. اگر انسان روزوں کو اچھے اہتمام کے ساتھ جس طریقے سے روزے کا حق ہے اس طرح سے روزوں کو ادا کرتا ہے, اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. ایک ہوتا ہے اجر, ایک ہوتا ہے اجر عظیم, سب سے بڑا اجر. تو ہمیں اس چیز کو پہچاننے کی, اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کن چیزوں کو کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے. صرف ہم رمضان کے مسلمان نہ بنیں, ہم رمضان میں مسجدوں کو آباد کر دیتے ہیں, رمضان کے بعد یہی مسجدیں تمہیں آواز دیتی ہیں, مسجد کے در و دیوار ابھارتے ہیں, مسجد کے در و دیوار روتے ہیں مسلمانوں کی بے بسی پر, اور ہم بھرے بنے ہوتے ہیں, ہمیں مسجد کی آواز سنائی نہیں دیتے. پورے سال ہم امام صاحب, مؤذن صاحب, مختلفوں کا انتظار کرتے ہیں, مصلیوں کا انتظار کرتے ہیں. کہ یہ رمضان المبارک ایک واحد ایسا مہینہ جس میں لوگ امام اور مؤذن کا انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھائیں گے, مؤذن صاحب اذان. اگر یہ جو کردار ہے ہمارا رمضان المبارک میں, صرف اگر 12 کے 12 مہینے ہمارے اندر یہ جذب آ جائے, جو حوصلہ ہمارے اندر رمضان المبارک میں آتا ہے, اگر یہ سینے میں واقعی جذب ہو جائے تو پھر پورے 12 کے 12 مہینے ہم اسی چیز کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مسلمان عام دنوں میں اگر کوئی چیز غلط ہوتا ہے
وقت تو کوئی شیطان نہیں تھا، پھر ابلیس کو شیطان بنایا کس نے؟ شیطان آج ہی ہمیں بھٹکا رہا ہے، مگر اس وقت تو شیطان نہیں تھا، پھر ابلیس کو بھٹکایا کس چیز نے؟ تو وہ جو سب سے بڑا شیطان ہے، ہم شیطان پر تمام چیزیں ڈال دیتے ہیں، ان کے کندھوں پر کرتے ہمیں، اور تمام چیزیں شیطان کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں کہ شیطان نے کروایا، شیطان نے بھٹکایا۔ مگر جو سب سے بڑا شیطان ہمارے اندر موجود ہے وہ نفس کی شکل پر ہے۔ دو ہی چیز ہیں جو بڑے شیطان ہے، نفس ایک شیطان، یہ دو چیزیں ہمارے پیچھے لگے ہوئے۔ رمضان المبارک میں شیطان کو جکڑ کیا جاتا ہے زنجیروں میں، پھر بھی لوگ گالے گلوچ کرتے، مار توڑی کرتے، شراب پیتے، زنا کے اڈے پہ رہتے، فلم تھیٹروں میں رہتے۔ کون سا شیطان بھٹکا رہے؟ مسلمان اپنی غلطیوں کو جھانکنا بند کر دیا، غلطی کریں گے ہم بھائیوں پہ ڈال دیتے ہیں، غلطی کریں گے ہم یہ باپ کا قصور بتا دیتے ہیں، ہم اپنی غلطیاں سدھارتے نہیں۔ جب تک ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس نہیں تو ہم اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنی چاہیے۔ اگر کوئی دوسرا ہماری غلطیوں کی نشان نہیں کرتا تو پلٹ کر ہم اسی جواب دیتے ہیں، تو اپنے گریبان میں جھانک، تیرا دامن کتنا صاف ہے۔ مگر یہ نہیں سوچتے ہم کہ وہ جو بتا رہا ہے کہ وہ چیز واقعی میں ہمارے اندر ہے نہیں، وہ چیز ہم ڈھونڈتے نہیں اپنے اندر، ہم اپنے آپ کو صاف و شفاف مانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بالکل ستھرا مانتے ہیں۔ کائنات میں یاد رکھیے، نبیوں اور صحابہ اور بچوں کے بعد کوئی بھی اپنے آپ کو ستھرا نہیں مان سکتا۔ ہر ایک کے دامن داغدار ہے، ہر ایک کے دامن داغدار ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس دامن کو چھڑانے کی، صفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کی حالات دیکھیے ہمارے پاس، الحمدللہ ہم حیدرآباد میں جی رہے، تلنگانہ، ہمیں ہر چیز کی آزادی ہے، ہم بڑے فخر کے ساتھ سائرن بھی بجاتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ مائک میں اذان بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر ذرا حالات لیجیے، پورے ہندوستان کا جائزہ لیجیے، رمضان مبارک کے حالات کیا چل رہے ہیں مسلمانوں۔ جو میں عرض کر رہا تھا، نفس اتنا بڑا شیطان ہے، نفس نے، یہ نفس جو تھا، ابلیس کو جو امام الملائکہ تھا، سید الملائکہ تھا، استاد الملائکہ تھا، فرشتوں کا سردار تھا، یہ نفس اس کو بھی شیطان بنا دیا۔ تو سب سے پہلے انا کو ختم کرنا، اور یہ روزہ ہے جو انا کو ختم کرتا ہے۔ میں پڑھا جو ہے، میں کروں گا، میں کرتا ہوں، میں کر رہا ہوں، یہ جو نفس ہے، میں انا، انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے، انسان کو اصحاب سمیہ سے لے کر بستی میں ڈال دیتی ہے۔ کہ یہ میں جو ہے، اس لفظ کو بہت خطرناک ہے، انا یہ جو لفظ بہت ڈینجر ہے۔ ایک بزرگ تھے، ایک صوفی تھے، کبھی بھی بات کرتے سمے یہ جو میں کا لفظ، انا کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، وہ دیگر لفظ استعمال کرتے ہوئے اس بات کو سمجھاتے تھے، انا کا لفظ کبھی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ یہی لفظ نے سید الملائکہ، امام الملائکہ، استاد الملائکہ کا بیڑا کر رکھا۔ اس کو خدا کی بارگاہ سے بھگا کیا گیا اسی لفظ انا نے۔ کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جو لفظ ہے، میں اس سے بہتر، میں، یہی لفظ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ بزرگ کبھی استعمال نہیں کرتے تھے انا کا لفظ، میں کا لفظ کبھی استعمال نہیں کرتے تھے، مگر ایک دن ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ وہ بتائیے کہ شیطان کو شیطان کس چیز نے بنایا ہے؟ تو
اور وہ انسان سوچ رہا تھا، اس کا گمان تھا جیسے وہ کہیں گے کہ لفظ میں نے اسے برباد کیا تو لفظ میں تو ان کے زبان سے نکل گئی، یعنی لفظ میں اس بزرگ کے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا وہ شخص کہ لفظ میں لفظ انا کسی طریقے سے اس بزرگ کے زبان سے یہ لفظ نکلے۔ اگر بزرگ ہوتے، صوفی ہوتے، اس کی کھوٹی نیت کو پہچان لیا، فرمایا کہ ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ شخص نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ لیں گے۔ نماز مکمل ہوئی، بزرگ کھڑے ہوتے اور فرماتے ہیں کہ وہ کون شخص تھا جو سوال کر رہا تھا کہ ابلیس کو کس چیز نے برباد کیا؟ تو وہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا میں نے پوچھا تھا، میں نے، تو بزرگ کہتے ہیں ہاں اسی لفظ نے برباد کیا۔ مگر وہ اپنی زبان سے لفظ میں انا استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے مسلمانوں میں یہ چیزیں آج بہت کوٹ کے بنی ہیں۔ میں بڑک پر جو ہمارے آج کل یہ نفس انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے، اس چیز سے ہمیں کوسوں دور رہنا چاہیے۔ لفظ انا اور لفظ میں انسان کو تباہ کرتے ہیں۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، تمام دینے کے بعد پھر دل میں تکبر آ جاتا ہے، میں نے اتنے دولت صدقہ کر دی، میں نے مسجدوں میں اتنے خیال لگوا دیے، مسجدوں میں میں نے اتنے لائٹیں لگوا دی، مسجدوں میں میں نے اتنی چیزیں کر دی، مسجدوں میں میں نے اتنی چیزیں کر دی، فلاں غریب کو میں نے اتنا دے دیا۔ یہ جو لفظ ہے انسان کو بہت برباد کر دیتی ہے۔ اگر شروع سے لے کر آج تک میں جو لفظ استعمال کرنے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھ لیجیے کس طرح سے غارت ہو گئی، کس طرح سے تباہ و برباد ہو گئی۔ تو ہمیں اسی چیز کو ختم کرنا ہے، اور اسی چیز کو اگر کوئی چیز ختم کرتی ہے وہ روزوں کی برکت ہے۔ روزوں کو پابندی سے رکھیں، ساتھ میں نمازیں بھی پڑھیں۔ آپ کا صبح سے لے کر نیت آپ نے کر دیا کہ میں صبح سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ ہوں، آپ کا روزہ ہو جائے۔ اگر نمازیں چھوڑیں گے، اس میں نوافلات چھوڑیں گے، سنت چھوڑیں گے، واجب چھوڑیں گے، آپ کے روزے کی نورانیت کو ختم کر دیں گے۔ گالی گلوچ آپ کے روزے تو ہو جائے گی، مگر آپ کے روزے کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو ایک ہوتا ہے تاثیر کہتے ہیں، دوائی اگر کھول کے رکھ دیا جائے اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب اسٹیبلٹ میں کوئی چیز صرف دوائی ہے، بس جو اس کا اثر تھا، پاور تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو روزوں کی جو پاور ہوتی ہے یہ تمام گناہیں کرنے سے ظاہر کر دی جاتی ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے، اور جو انسان روزہ رکھ کے بھی دل میں نرمی پیدا نہ ہو تو سمجھو کہ روزہ مکمل نہیں۔ روزہ رکھ کے بھی اگر دل میں تکبر ہے تو سمجھو کہ روزہ مکمل نہیں۔ روزہ رکھ کے بھی اگر وہ نمازی نہیں ہے تو سمجھو کہ روزہ مکمل نہیں۔ روزہ رکھ کے بھی غریبوں کی مدد نہیں ہے، حسد اور جلن ہے، تو سمجھو کہ روزہ تو تمام چیزوں کو مار دیتے، خواہشات کو مار دیتی ہے، انسانی نفسیات کو مار دیتی ہے، نفس کو روزہ مار دیتی ہے۔ مگر جب اگر نفس ابھی بھی زندہ ہے سمجھو کہ ہمارا روزہ مکمل ہے۔ چاہے بڑا صوفی ہو، بڑا پیر ہو، بڑا مولوی ہو، بڑا استاد ہو، اگر یہ دنوں میں بھی اگر ان کے دل میں حسد ہو، خاکساری نہ آئے، عاجزی نہ آئے، تو سمجھو کہ روزہ ان کا مکمل ہی نہیں ہوا۔ صرف بھوکے رہے ہیں، وہ صرف بھوکے رہے ہیں، ان کا بھی روزہ جو قوت ہے، روزے کی جو طاقت ہے، ابھی ان کے اندر جذب نہیں۔ روزہ تمام برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، انسان کے اندر رحمدلی پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ روزے کے حالت میں رمضان کے دنوں میں بھی اگر رزق میں برکت نہ ہوئی تو سب
سمجھے کہ آپ کا روزہ مکمل نہیں۔ فرماتے ہیں وَيُزَادُ اللَّهُ فِيهِ الرِّزْقُ الْمُؤْمِنِ، انسان روزہ رکھ کر اپنا رزق بچاتا نہیں بلکہ اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر اس ماہ مبارک میں بھی ہمارے رزق نہ بڑھے تو سمجھے کہ ہمارے اندر کھوٹ ہے، ہمارے نیتوں میں کھوٹ ہے، ہم روزے اچھی نیت کے ساتھ نہیں رکھتے، یا پھر روزوں کی مزاحمت میں کمی آئی۔ مگر اگر آج ہم روزوں کو روزوں کی طرح سے رکھیں، جس طرح سے اس کا حق ہے اس طرح سے ہم روزوں کی نمازوں کا حق ادا کریں گے تو دیکھیے ہم جتنا خرچ کریں گے اللہ اس کا ڈبل عطا فرماتا ہے۔ زکات دیتے ہیں، زکات جتنا پیسہ دیں گے، اگر 25,000 اپنا زکات نکالے اللہ اس کے ذریعے 50,000 روپے عطا فرماتا ہے۔ اور صدق نیت سے ہونا چاہیے، اچھی نیتوں کے ساتھ ہونا چاہیے، خیر والی نیتوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور دل میں اگر یہ شیطان بیٹھا ہو نفس کا اور دل کو یہ کر رہا ہو کہ یار میرے پاس 1,00,000 روپے تھے، میں 2,500 روپے زکات نکال دوں گا، میرے تو پیسے کم ہو جائیں گے، اگر اس نیت سے ڈالے گا نہ اس کی زکات ادا ہوگی نہ اس کے روزے ہوگا۔ زکات یہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ ماہ صبر ہے، اس میں صبر کیا جاتا ہے، یہ ماہ امداد ہے، لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ آپ کو تو جو امیر طبقہ ہے، جو امیر طبقہ ہے انہیں یہ چاہیے تھا اس ماہ رمضان المبارک میں کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر گلی گلی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ سفید پوشوں کو ڈھونڈتے۔ انسان دو طریقے کے ہوتے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں نا، شرعی فقیر جو ہوتے ہیں دو طریقے کے سے ہوتے ہیں۔ شرعی فقیر ایک وہ ہوتا ہے جو معلوم ہے اسے وہ بہت غریب ہے، اسے حق ہے لینے کا، وہ زکات لے، صدقہ لے، فطرہ لے۔ ایک شرعی فقیر وہ ہوتا ہے جو پہلے امیر تو تھا، کچھ بنا پر وہ اب غریب ہو چکا ہے، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ صاحب یہ بتائیے کیا چوراستے پر ٹھہرے ہوئے انسان کو جو غریب بھیک مانگتے ہیں ہم انہیں زکات کا پیسہ دیں گے کیا ادا ہو جائے؟ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ زکات ادا نہیں ہوگی، مگر احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات بعض دفعہ یہ سننے میں ملا ہے، دیکھنے کو ملا ہے کہ جتنے یہ فقیر لوگ ہیں مانگنے والے یہ پیشہ ور ہوتے ہیں اور پیسے ان کے پاس کروڑوں کے ہوتے ہیں، لاکھوں کے ہوتے ہیں۔ یہ فقیر ان لوگوں کا پیشہ بنا ہوتا ہے، یہ لوگ پیشہ بننے کی وجہ سے کئی لوگ تو اس چیز کو ہمارے چارمینار میں دیکھیں گے، مساجدوں کے سامنے دیکھیں گے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو زیادہ تر دیکھنے کے لیے بمبئی میں مل جائیں گی کہ بڑے بڑے شیڈ بنے بیٹھے ہیں فقیر لوگ، مانگنے والے لوگ، بڑے سے بڑے اپارٹمنٹ ہیں ان کے، تو ایسے لوگوں کو دینے سے آپ کی زکات بالکل ادا نہیں۔ احتیاط کرنا چاہیے۔ آج ہم نا یہ سوچ لیا ہے کہ میری اتنی زکات نکلتی ہے، جو بھی غریب مانگنے والا آیا مانگنے، جو بھی مانگنے والا اٹھا کے ہم کو تو زکات کا پیسہ دے دیتے ہیں، اب سوچتے ہیں ہم ادا ہو گیا ہمارا زکات، مگر نہیں، آپ سوچ رہے ادا ہو چکا ہے مگر وہ مسافات ادا نہیں ہوتا، آپ پر واجب رہتا ہے، کیونکہ آپ نے زکات مستحق تک پہنچایا ہے۔ تو اس لیے جب بھی زکات دے تو پہلے آپ اپنے خاندانوں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اور اپنے محلوں میں دیکھیں، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، ان میں آپ کو نظر نہ آئے تو پھر ایسے مدارس میں دیکھیں، پھر ایسے تنظیموں کو دیکھیں جو واقعی میں یہ تنظیم غریبوں تک اس کا حق پہنچاتی ہے۔ کورونا جیسے حالات میں یہ تنظیم ایکٹیو تھی غریبوں کو دینے کے لیے، غریبوں تک راشن پہنچانے کے لیے،
मुसीबतों में, परेशानियों में यह मदरसा अपने बच्चों को और यह तंजीम अपने लोगों को ये अपना हक पहुंचाती है, तब जाके ये चीजें उन तक पहुंचाए। वो सारे तंजीमें खोल कर बैठे हो गए। ये ज़कात का पैसा किसी की शादी में लग जाता है, ये ज़कात का पैसा किसी गरीब की शादी में लग जाता है, ये ज़कात का पैसा किसी मदरसे में लग जाता है। ये लगेगा उस वक्त आप जब इस रकम को अच्छी तरह से देखभाल करके देंगे। अगर कोई आपके पास कर्ज मांगने आए तो क्या आप यूं ही उठाकर कर्ज दे देते हैं? पहले उसको पूछते हैं भाई कौन है, कहाँ रहता है, उसके डेटा लेते हैं, पूरा पूछते हैं, श्योरिटी देते हैं, तमाम चीजें लेने के बाद कर्ज देते हैं। तो जब आप अल्लाह को कर्ज दे रहे हैं तो फिर इस चीज की जांच पड़ताल क्यों नहीं करते? बाद अकीदों को दे देते हैं, बाद मजहबों को दे देते हैं। हम इस्लाम रहने के नाम पर ज़कात हम काफिरों को दे देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा ज़कात अदा हो गया। ना, हम मुसलमानों ज़कात मोमिन को देने से अदा होता है, काफिरों को नहीं। कोई पूछे कि आप क्या करना चाहिए, हमारे पड़ोस में काफिर रहता है, बड़ा मुसीबत सदा है, हम उनकी मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कीजिए, बिल्कुल मदद कीजिए, मगर ज़कात के पैसे से। ये ज़कात का मुस्तहिक सिर्फ मुसलमान है, ज़कात का मुस्तहिक सिर्फ मोमिन है। आप किसी काफिर को ज़कात नहीं दे सकते। अपने आप किसी काफिर को आप अपने सदक़े-ए-फ़ित्र नहीं दे सकते। आपको मुसलमान देखना पड़ेगा, उसका अकीदा देखना पड़ेगा। ये तमाम चीजें हैं मुसलमान इस चीज के लिए कहाँ है? इस चीज के लिए मुसलमान है ही नहीं। मुसलमान को कह दिया रोजे रखने, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहेंगे, इसी का नाम रोजा है। ज़कात देने के लिए कह दिया, जो भी आया मालूम नहीं, वो अमीर था गरीब था नहीं मालूम, दे दिया ज़कात, हमने दे दिया। अब अल्लाह जाने वो जाने, अल्लाह जाने वो जाने नहीं, अल्लाह जाने और आप जाने आपने दिया किसको है। मैं अल्लाह फरमाएगा मैंने हुक्म किया था मुस्तहिक तक पहुंचाओ, तुमने किस तक पहुंचाया? तुमने उसकी जांच पड़ताल की, क्या उसको जांचा कि वाकई में वो मुस्तहिक है? आपने आने जाने वाले गरीबों को दे, आने जाने वाले मांगने वालों को दे दिया आपने। आपका पड़ोस भूखा था, आपका पड़ोस भूखा था, आपके रिश्तेदार में जो गरीब थे, सफेद पोश जो मांग नहीं सकते शर्म के बारे, आपने उनको नहीं दिया। तो आपके ऊपर वाजिब है, जो अमीर तबका उनसे अर्ज कर रहा हूं, जब ज़कात आप पर वाजिब है तो आपको चाहिए कि आप ढूंढे मुस्तहिक कौन है, मुस्तहिक कौन है, मुस्तहिक तक ज़कात पहुंचाए, मुस्तहिक तक सदक़े-ए-फ़ित्र पहुंचाए। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारे मुसलमान ईदगाह में आते हैं, उस दिन मांगने वाले बहुत सारे होते हैं, उसमें काफिर भी होते हैं, बदअक़ीदे भी, बदअक़ीदे भी, बेईमान भी होते हैं। हम सबको दे देते हैं कि ये मेरा सदक़े-ए-फ़ित्र है, ये अदा हो जाए। तो हम मुसलमान इसमें एहतियात करते क्यों नहीं? हम इस्लाम को सोचना बहुत आसान है। इस्लाम जितना आपने वीडियो गेम खेलने के बारे में इस्लाम को आसान समझा है, कोई स्टेज पार करने के बारे में इस्लाम को आसान समझा है, ना इतना इस्लाम आसान नहीं है जितना आप समझ बैठे। इस्लाम तो बस कलमा पढ़ने का नाम इस्लाम है, कलमा पढ़ने का, सिर्फ कलमा पढ़ने का नाम इस्लाम नहीं है। जो इस्लाम ने जितने उमूर दिए हैं हमें, उन उमूर को बचा लाने का नाम इस्लाम है। हम उस चीज को छोड़ दिए मुसलमान, इसलिए हम तो ज़कात, हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, ज़कात में हमारे ऊपर पूछिए इमाम साहब से कितना देना, इतने बनते, इतने हम दे दिए उनको। और मुस्तहिक तक आप ज़कात पहुंचाएं। आपके ज़कात का, आपके सदक़े-ए-फ़ित्र का सबसे पहला हकदार आपके रिश्तेदार है, आपके खानदान वाले, फिर पड़ोस वाले, फिर इलाके वाले, फिर मदरसे वाले। आप मदरसों को दीजिए कि यही मदरसे बचे हैं तो हमारे सजदे बचे। अगर ये मदरसे न बचते ना, जिस तरह से आज हमारे यूपी में हालात हो रहे, मदरसों के हालात देखिए, अल्लाह खैर फरमाए, मदरसों को बंद किया जा रहा है। यहाँ पे आतंकवादी, यहाँ दहशतगर्दी की पढ़ाई होगी। ये जो मामला चलेंगे ना तो बहुत दूर तक जाएगी। ये आज वहां तक सीमित नहीं है
یہ پورے ہندوستان میں کینسر پھیل رہا ہے. آپ یہ مت سوچئے یا میں یہ سوچ کر نہیں بیٹھے کہ ہم تلنگانہ میں حیدرآباد میں سکون ہے, نوابوں کا شہر سکون سے. اور یاد رکھیے جب اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے نا تو یہ جو حالات, جو ایک آخری بات نظر کرتا ہوں, یہ جو ہمارے مسلمانوں کے جو حالات ہوئے یہ ہماری بدکرداری کا نتیجہ ہے. اس کو تسلیم کرنا پڑے گا, اسے ہم تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ جو آج ہمارے پر ظالم حکومت ہو یا حکمران جو ہمارے پر مسلط کیے گئے یہ ہماری اعمال کا نتیجہ ہے. یہ اعمال اگر ہمارے درست ہوتے نا تو یہ جو بدبخت لوگ ہماری مسجدیں توڑ رہے ہیں یہی لوگ ہماری مسجدیں بنواتے, یہی لوگ ہماری مسجدیں بنواتے. تو کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کردار کا تو پہلے غازی بن جاؤ, میدان کا کردار کا تو پہلے غازی بن جاؤ, جیت نہ پائے تجھ سے ایسی تو بازی بن جاؤ. توڑنے والے خود بنائیں گے تیری مسجد ہے مسلمان, بس شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جائے. نمازی نہیں ہے تو وہی لوگ تو اسی کو تو فائدہ اٹھا رہے ہو کہ مسجد ہی نہیں ہے تو پھر دو چار لوگوں کے لیے میں کیا لگانا, اندر کے اندر آزاد دے دو, میں کیا کروا دے رہی. اللہ خیر فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی دکان مکان کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بیان کسی طریقے سے لفظ ہوتا ہے پاک پروردگار کو تباہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب اليه وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور ياسين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.